الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدر انجمن، مہمانان مکرم اور حاضرین مجلس، تقریباً چند دن پہلے اسی ہفتے مجھے محترم بلال سالک صاحب نے فون کیا اور یہ دعوت نامہ دیا کہ میں اس پروقار علمی مجلس میں شرکت کروں۔ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ علماء کرام اور دانشور حضرات کی جو فہرست ہیں اس میں مجھے جگہ ملتی رہتی ہیں، تو اس کو میں باعث فخر سمجھتا ہوں۔ مجلس یہ جو مقالہ ہے اس کا عنوان ہم سب جانتے ہی ہیں، جو آج یہاں منتخب ہوا ہے وہ ہے تخلیق انسانی کا کیا مقصد ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کہ جو پرپز آف ہیومن کریشن، واٹ از دا پرپز آف ہیومن کریشن۔ تو ایک میں نے جو مقالہ لکھا ہے اس میں نے کن ذیلی عنوانات میں اس کو منقسم کیا ہے۔ پہلے جو بنیادی آیت پاک میں نے قرآن پاک سے لی ہیں وہ سورہ ذاریات کی مشہور آیت ہیں جو شاید ہم سب کے زبان پہ رہتی ہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اس کے بعد میں نے ذیلی عنوان میں لفظ عبادت، جو بھی محترم سالک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا ایک وسیع اور عریض مفہوم ہے، ہم اس کو بعض دفعہ چند مراسم اور چند عبادات میں مقید کرتے ہیں، جس سے جو نہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، جو ہمارا آفاقی اور یونیورسل دین ہے، اس کی وہ تعلیم نہیں ہے، وہ ہماری سوچوں کی کوتاہی اور غلطی ہیں۔ تو اس لفظ عبادت کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہوئے میں نے مختلف متقدمین مفسرین کے اقوال اور متأخرین کے اقوال کو بھی لیا ہے، جس میں متقدمین میں سے امام زمخشری، قرطبی، ابن کثیر، ابن تیمیہ، اور متأخرین میں جو ہمارے بر صغیر کے بڑے مفسرین گزرے ہیں ان کے اقوال لیے ہیں۔ اس کے بعد ایک عنوان، ذیلی عنوان ہے کہ انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں جنات کو کیوں شامل کیا ہے، اور پھر عبادت کا جو ہمارے پاس عامی سطح پر جو ایک مفہوم رائج ہیں اس مفہوم کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور آگے چل کر تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات پر غیر مسلموں کی تحقیق کیا رہی ہے، اور پھر اس کے آگے چل کے جو میرا اس مقالے کا دوسرا پارٹ ہے، چونکہ میں سیرت پر کام کر رہا ہوں تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس مقالے کو میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسل آفاقی عالمگیر سیرت، جس میں ہم سب طبقات انسانی کے لیے کامل، اکمل، بہترین نمونہ محفوظ ہیں اور پورے عالم کے سامنے آئینہ دار ہیں۔ اور پھر سابقہ امم میں دین و دنیا کی جو تقسیم رہی ہے اس سے کیا کیا نقصانات دنیا کو دیکھنے پڑے، اور جناب رسول پاک علیہ السلام نے دنیا کو جو انعامات دیے ہیں ان میں سب سے ایک بڑا انعام جو تھا وہ دین اور دنیا کی وحدت کا تصور تھا۔ تو اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے، اور اس کے آگے چل کر کاملیت اور جامعیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیں، اس کو میں نے مختلف کتب سے نقل کر کے، اور چند بڑے ہمارے سیرت نگاران جو ہیں تو ان کے اقوالوں کو، ان کے کچھ اقتباسات کو بھی میں نے نقل کیا ہے۔ تو سب سے یہ میری مختصر سی جو اس کی جو ڈیزائن تھا اس پیپر کا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو آیت پاک کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ سے لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سورہ ذاریات کی اسی آیت کا کہ میں نے تو جنات و انسان کو پیدا ہی اسی غرض سے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں۔ یہ تفسیر ماجدی کا میں نے یہاں ترجمہ لیا ہے۔ تو آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ عبادت سے یہاں صرف فقہ کی کتاب
کتاب العبادات والی عبادات پنجگانہ مراد نہیں ہیں، بلکہ اپنے وسیع و عام مفہوم میں طلب رضا الہی کے مرادف مراد ہیں۔ پھر اس کے بعد امام رازی کا قول انہوں نے لیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ عبادتوں کا جو خلاصہ ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے امر الہی کی تعظیم، التعظیم لامر اللہ، اور اس کے بعد آگے ہیں کہ خلق خدا پر شفقت، تو جس کو ہم عام زبان میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے جانتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ تفہیم القرآن میں لفظ عبادت پر حاشے میں لکھتے ہیں کہ عبادت کا لفظ اس آیت میں محض نماز، روزے اور اسی نوعیت کی دوسری عبادت کے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ کوئی شخص اس کا مطلب یہ لے کہ جن اور انس صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ مفہوم اگرچہ اس میں شامل ہیں مگر یہ اس کا پورا مفہوم نہیں ہے۔ اس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ جن اور انس اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش، اطاعت، فرما برداری، نیاز مندی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ان کا کام کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کے احکام بجا لانا، کسی اور سے طاقت طلب کرنا، کسی اور کے بنائے ہوئے دین کی پیروی کرنا، کسی اور کو اپنی قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھنا اور کسی دوسری ہستی کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے۔ یہ مولانا مودودی صاحب کا میں نے یہاں اقتباس لیا ہے۔ مولانا ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں، جس کو انہوں نے اصل میں یہ ابن کثیر سے لیا ہے، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی کسی ضرورت کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ صرف اس لیے کہ ان کے نفع کے لیے اپنی عبادت کا حکم دوں، وہ خوشی و ناخوشی میرے معبود برحق ہونے کا اقرار کرے، مجھے پہچانے۔ امام زمخشری نے لفظ عبادت کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ راستہ جو آمد و رفت کی کثرت سے پامال ہو گیا۔ امام راغب الاصفہانی کے خیال میں عبادت کا لفظ انتہائی درجے کی ذلت و انکساری ظاہر کرنے پر بولا جاتا ہے، لہذا عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے جو بے حد صاحب فضیلت و انعام ہو، اور ایسی ذات صرف ذات الہی ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد امام شوکانی کا ایک بڑا قول ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو آگے ایک جامع لفظ عبادت کی ایک جامع جو تعبیر کی ہیں، تشریح کی ہیں، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے فرمائی ہیں، جس کی عربی عبارت کو چھوڑ کر میں اردو ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام محبوب و پسندیدہ ظاہری و باطنی اقوال و اعمال کو شامل ہیں، چنانچہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بات میں سچائی، امانت کی ادائیگی، والدین سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے نیکی، وعدوں کو پورا کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، کفار و مشرکین سے جہاد، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، زیر دست انسانوں اور جانوروں کے ساتھ بلائی، دعا، ذکر، قرات اور ان جیسی اور باتیں سب عبادات ہیں۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ کا ڈر، اس کی طرف رجوع، دین کو اسی کے لیے خالص کرنا، اس کے حکم پر ڈٹ جانا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کی قضاء و قدر پر راضی رہنا، اسی پر توکل کرنا، اس کی رحمت کی امید اور عذاب کا خوف، ان جیسی اور باتیں بھی اللہ کی عبادات لفظ میں شامل ہیں۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا یہ جو عبادت کے انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے۔ تو انس اور جن کو، انسانوں کو اس آیت میں، جنات کو اس آیت میں کیوں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے، تو اس کو بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو قسمیں ہیں مخلوقات میں سے، انسان اور جنات، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے پورا احساس ذمہ داری رکھا ہے، ان کے اندر ابتلا اور امتحان و اختیار، یہ سب صلاحیتیں جمع کر دی گئی ہیں، بخلاف اور مخلوقات جیسے فرشتوں کے اندر ابتلا کا کوئی مادہ رکھا ہی نہیں ہے، اور حیوانات کے اندر اختیار نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے،
اختیار اور ابتلا اور شعور وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوقاتوں کے اندر رکھا ہوا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اب جو ہمارا ناقص مفہوم ہوتا ہے عبادات کا، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ظاہری، اچھا اس میں ایک چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں بعض دفعہ کوئی چیز بیان کرنے میں ہمارے ہاتھ سے اعتدال چھوٹ جاتا ہے۔ وہ عبادات کی پھر علماء کرام نے قسمیں کی ہیں، اور اس کو بالواسط اور بلا واسط عبادات میں، جو بالواسط عبادات ہوتی ہیں ان کا درجہ بلا واسط عبادت کے بعد آتا ہے۔ تو ہم کبھی کبھی بلا واسطہ عبادات کو ایسے بیان کرتے ہیں جس سے بالواسطہ عبادات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی بالواسطہ عبادات کو ایسے بیان کرتے ہیں جس سے بلا واسطہ عبادات کی اہمیت کم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے دین کا جو حسن ہے، مرکزی حسن، وہ توازن ہے، وہ اعتدال ہے۔ ہم امت وسطیٰ ہیں، تو ہمیں جب بھی کسی چیز پر کوئی گفتگو کرنی ہو، کسی حکم کو بیان کرنا ہو، تو ہمارے اندر اعتدال اور توازن یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ چلنا ہونا چاہیے۔ تو جو ناقص مفہوم ہوتا ہے عبادات کا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ نتیجے کے طور پر لوگ تو عوام الناس نماز، روزہ اور ان جیسی عبادات کے تو بڑے پابند ہوتے ہیں، لیکن معاملات ان کے انتہائی خراب ہو جاتے ہیں، جو اس وقت ہماری ذبح حالی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ سب اعمال شریعت اسلامی کی تجویز کردہ خاص عبادات شاعر اسلام ہیں، لیکن عبادات کا دائرہ اگر انہی تک محدود کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ ان سب کا مجموعہ انسانی زندگی کے ایک مختصر حصے کو ہی اپنے احاطے میں لے سکتا ہے۔ پھر اسے مقصد زندگی کہنا مناسب معلوم نہیں ہوگا۔ مقصد زندگی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے ہی کہ اس کے دائرے کی وسعت زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہو، اور حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ تو آگے چل کر جو تخلیق کائنات پر جو آج تک اصل میں جو ہماری جو عبادت اور جو عبودیت ہیں، یہ خود انسان کی تکمیل کے لیے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب نے بھی اس کو لکھا، اور باقی مفسرین نے بھی لکھا کہ اصل میں عبدیت انسانیت کی اپنی ضرورت ہے، جس سے اس کی انسانیت، جس سے اس کا وجود پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن سنور جاتا ہے۔ اگر عبدیت انسان سے نکالی جائے تو اس کے بعد جانوروں کے روش اور انسانوں کی روش میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو یہ انسان کی، اور یہ عبدیت کا درس صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، گوہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے اوصاف کے جامع تھے، جامع الکمالات تھے، لیکن تمام انبیاء کی یہ دعوت رہی ہے، اسی لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل فرمائی۔ تو وہ آگے چل کر انشاءاللہ میں تو آج تک تخلیق انسانی پر یونانی فلاسفروں نے، جیسے افلاطون نے بھی یہ بحثیں، فلسفی نے یہ بحثیں اپنی کتابوں میں کی ہیں۔ کوئی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ انسان بے مقصد پیدا ہوا، کوئی اس نتیجے پر پہنچا کہ کائنات کی ہر چیز میں ایک تغیر ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا یہ ایک سایہ جیسا ہے دنیا میں، کوئی کہتا ہے کہ آگے چل کر جو ہمارے بعد کے لوگ ہیں، فلاسفرس ہیں، نان مسلمس، تو انہوں نے بہت گھوڑے دوڑائے ہیں اس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان بے مقصد، کوئی کہتا ہے کہ بندروں کا کزن ہے، کوئی کہتا ہے کہ انسان اتفاقی چیز ہے۔ الغرض یہ کہ وحی کے علم کے بغیر اس جیسی بڑی حقیقت کو پانا محال ہے، اور سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد ذریعہ کیوں ہیں۔ بس اس پر میں اختتام کرتا ہوں کہ دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دنیا تھی وہ 2 خانوں اور 2 کیمپوں میں بٹی ہوئی تھی۔ جو وہاں دیندار بننا چاہتا تھا اس کو اپنا آپ ہمیشہ کے لیے گرجا گھر میں اس کو وقف کرنا پڑتا تھا، اور دیندار بننے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دنیاوی کاموں سے، پیشوں سے، حکومت سے، سیاست سے، تفریح سے، ازدواجی آئلی زندگی سے اس کو خیر باد کہنا پڑتا تھا۔ تو دیندار بننے کے لیے اس کو 4 دیواری میں اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا تھا۔ یہ دنیا 2 خانوں میں بٹی تھی۔ تو جو ہمیشہ سے باصلاحیت، باشعور لوگ ہوا کرتے، چونکہ انسان اپنے اندر ایسنس کے طور پر انسان
انسان کی طبیعت میں یہ عیش و آرام یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو ایسا ہوتا تھا کہ دین الگ ہو جاتا تھا، اہل دین الگ ہو جاتے تھے اور اہل دنیا الگ ہو جاتے تھے۔ تو یہ دنیا میں جائز چیزوں سے نفع حاصل کرنا اور دنیا میں سربلندی اور طاقت کے حصول، یہ جو چیزیں تھیں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم الشان اور ناقابل فراموش جو تحفہ تھا انسانیت کو، وہ یہ تھا کہ یہاں نہ کوئی چیز دین ہے نہ کوئی دنیا ہے۔ یہاں بظاہر کوئی دنیاوی کام ہوگا لیکن اس میں دو چیزیں ہوں گی، دو چیزوں کی تعلیم ہے۔ وہ ایک نیت، اللہ کے رضا کی حصول کے لیے میں وہ کام کر رہا ہوں، دوسری چیز ہوتی تھی طریقہ کار۔ اگر بظاہر کسی دنیاوی کام میں نیت اور طریقہ کار درست ہو، وہ ہمارے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت بن جاتی ہیں۔ اور کوئی کام بظاہر دینی کام جس کو ہم سمجھتے ہیں دینی کام ہو، اس کی نیت درست نہ ہو اور اس کا طریقہ اس طریقے سے مماثلت اور مشابہت نہ رکھتا ہو جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، تو وہ کام بظاہر دینی کام ہوتے ہوئے بھی وہ انسان کے لیے عبث بن جاتا ہے، نہ دنیا میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس دین اور دنیا کی تفریق کو ختم کر کے اس کی وحدت کا تصور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اسی دنیا کے کاموں کو خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق انجام دینا ہے، اور خدا کے اصول کے مطابق یعنی بالفاظ دیگر دنیا داری ہی انسان کی دینداری بن جاتی ہیں، جس کو خطبات مدراس میں علم و فضل کے ماہتاب سید سلیمان ندوی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اسلام نے اس غلطی کو مٹایا اور بتایا کہ خدا کے مطابق ان حقوق اور فرائض کو بخوبی ادا کرنا ہی دینداری ہے۔ خاموشی، سکون، خلوت نشینی، منفردانہ زندگی اسلام نہیں بلکہ جد و جہد، سعی اور سرگرمی ہے، یہ موت نہیں بلکہ حیات ہیں۔ تو پھر اس کے بعد سید صاحب نے اس کو بڑی حسن و خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آگے چل کر انسان مختلف طبقات جو دنیا ہے مختلف طبقات انسانی پر چل رہا ہے۔ یہاں حاکم بھی ہیں، محکوم بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے حاکموں، ججوں، دنیا میں لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے سپہ سالوں اور جنرلوں کی ضرورت ہے۔ ہر ایک انسانوں میں سے بڑے لوگوں، چھوٹوں، بچوں، بیوی، یہ سارے طبقات انسانی ہیں، اس کے جب یہ جمع ہو جاتے ہیں تو انسانی جو کاروان ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے۔ تو ان سب طبقات جو انسانی ہیں ان کے لیے ایک واحد ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اسوہ حسنہ ہے۔ باقی یہاں جو ہمارے باقی پیغمبر حضرات گزرے ہیں، چونکہ وہ وقتی ہوا کرتے تھے، وہ پوری کائنات اور آخری قیامت تک کے لیے پیغمبر نہیں بنائے گئے ہیں، تو ان کے اندر یہ اوصاف اگرچہ تھے لیکن ان اوصاف کا وقوع اور ظہور ان کی زندگی میں نہیں ہوا ہے۔ علامہ شبلی مجھے یاد آ رہا ہے، تو علامہ شبلی نے سیرت النبی کے پہلے ہی صفحے پر تو اس پہ بحث کی ہے، جس پر سید صاحب نے حاشیے میں ان کو نقد فرمایا ہے کہ اوصاف کے وقوع نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پیغمبر میں، ان سابق پیغمبروں میں اوصاف نہیں تھے، اوصاف ہر ایک پیغمبر میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا وقوع کامل طور پر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہوا ہے۔ تو جو مختلف طبقات انسانی ہیں ان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد اسوہ حسنہ ہیں۔ وہ کیسے ہیں کہ ہر ایک طبقات انسانی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہیں وہ نمونہ ہیں۔ میں ایک اقتباس پڑھ کر اس مقالے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سید صاحب لکھتے ہیں کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو دنیا میں تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شعیب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کی مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو،
اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر سے دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نظر دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد کے سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر دوڑاؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی و بے کسی کے عالم میں ہو تو حق کے منادی کا فرض انجام دینا چاہتے تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے تو فتح مکہ کے فاتح کا نظارہ کرو، اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنو نذیر، خیبر اور فدق کے زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشے کو دیکھو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے گوشے میں کھڑا کر رہا ہے، مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا، امیر و غریب برابر ہے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو، غرض تم جو کوئی بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ اور تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہاری ظلمت کھانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمدم موجود ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں کیا ہے کہ کفر کے خلاف غیظ و غضب ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بت شکنیاں ہم دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کفار کے خلاف جہاد اور شاہانہ نظم و نسق کا جلوہ ہم دیکھتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تواضع، درگزر، عفو اور دنیا سے لا تعلقی، ترک دنیا کا یہ جو نقشہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہم شاہانہ اور اولو العزمیوں کا جلوہ ہم دیکھتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کے زندگی اور حیات میں ہم صبر و تحمل اور صبر و شکر کا نمونہ دیکھتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں ندامت، انابت، اپنے اعتراف جرم کا جو یہ منظر ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی قید و بند میں اور دعوت تبلیغ میں گزرتی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ہم زیادہ تر گریہ و بکا اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کے جو خوبصورت پھول ہے ان کو دیکھتے ہیں، حضرت یعقوب کی زندگی امید، اللہ پر توکل اور اعتماد کی مثالیں ہمیں پیش کرتے ہیں، لیکن واحد ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت کو ہم جب دیکھتے ہیں تو نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، ایوب، یونس، یوسف، یعقوب، یہ سب انبیاء کی زندگی سمٹ کر ایک واحد ذات میں اب جمع ہے، وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر میں اپنے اس مقالے کا اختتام کرتا ہوں، الغرض یہ کہ میری ایک یہاں پر شاید یہ ان آفیشل ہوگا کہ جو بھی ہمارے پڑھے لکھے جنہوں نے سیرت کا بغور اور بالاستیعاب مطالعہ نہیں کیا ہے، میری ان کے لیے ایک تجویز ہے کہ بایوگرافی کو پڑھنے سے پہلے وہ خطبات مدراس کا مطالعہ کرے، انشاءاللہ ان کے لیے بہت مفید ہوگا۔ جزاک اللہ۔